الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، فہم قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ ایک رکوع ایک لیکچر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ 2 سال پہلے آغاز کیا تھا، بیچ میں عربی گرامر کا تقاضا بڑھ گیا، اس لیے میں نے 2 کورسز عربی قواعد کے کیے اور فارسی گرامر کے کیے۔ اس میں مجھے فہم قرآن کلاس کو چھوڑنا پڑا۔ البتہ ایک آیت ایک لیکچر کو ہم نے شروع کیا تھا، وہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ آپ کو وقتاً فوقتاً ایک رکوع ایک لیکچر کے سلسلے میں قرآن مجید کا درس ملتا رہے گا۔ آپ اس سلسلے کو ضرور جاری رکھنے میں میری مدد کیجیے۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے لائکس، آپ کے شیئرز، آپ کے سبسکرائبشن، یہ ساری چیزیں مجھے حوصلہ دیں گی، اور اللہ کے اس نور کو پھیلانے میں جو کچھ بھی آپ کے بس میں ہے وہ کیجیے، اور میرے جو بس میں ہے میں کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت اور ہمت عطا فرمائے اور علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 35 شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک اپنے اور بندے کا واقعہ ہے جس کا نام تفاسیر میں عزیر بھی آتا ہے، حزقیل بھی آتا ہے، خضر بھی آتا ہے، اور بھی کوئی خدا کا بندہ بے نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ پڑھیں گے تو یہ واقعات ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کی روشنی کیا ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے جانا تھا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی کی طرف لاتا ہے، ظلمتوں سے نکالتا ہے، اور جو طاغوت اور شیطان کے دوست ہوتے ہیں تو شیطان ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کی چند مثالیں آج کے اس رکوع میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے دوستوں کو روشنی دکھائی اور کس طرح ظلمت پرستوں کو، اندھیرے کے دوستوں کو ناکام کیا۔ تو شروع کر رہے ہیں 258 نمبر آیت سے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے دیکھا نہیں اور غور نہیں کیا اس آدمی پر جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کی، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں۔ تو یہ ابراہیم کے علیہ السلام کے دور میں نمرود بادشاہ تھا، عراق کا حکمران تھا، تو وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور رب کا اوتار کہتا تھا، اللہ کا اوتار ہے یہ۔ اور یہ بادشاہوں کے طریقے ہیں کہ وہ اپنے رعایا اور عوام کو مذہبی اور سیاسی ہر لحاظ سے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ خداوند قدوس کی بندگی کی بجائے اپنی بندگی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رب کے اوتار ہیں، خدا کے ہم حصہ دار ہیں، آپ ہمیں راضی کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے دور میں فطرتاً مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تو وہ دین فطرت پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب تو اللہ ہے، لیکن یہ نمرود کہتا تھا کہ میرے سوا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو رب ماننے والے۔ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی، حکمران بنا دیا تھا۔ ظاہر ہے حکمرانی اللہ ہی دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔
تو اللہ نہ چاہے تو ان کو کبھی بھی بادشاہی نہ ملے، تو اللہ موقع دیتا ہے امتحان کی خاطر۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جب یہ کہا تو اس نے کیا کہا نمرود نے؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو پکڑا اور مار دیا اور ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے کس طرح جس کو چاہا ہے مار دیا، جس کو چاہا ہے زندہ رہنے دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بحث نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات کر دی۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ اب یہ چونکہ کائنات کا معاملہ تھا تو اس میں نمرود کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فبہت الذی کفر، اب یہ کفر کرنے والا یہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ ظاہر ہے الوہیت دو طرح کی ہے، ایک تکوینی حکمرانی ہے اور ایک تشریعی حکمرانی ہے۔ تکوینی ہے کہ سورج چاند کا نظام ہے، ہواؤں فضاؤں اور بارشوں کا نظام ہے، ستاروں سیاروں کا نظام ہے، یہ تو کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان آ جائے تو وہ اس نظام کو نہیں ہلا سکتا۔ دوسرا انسانوں کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، اس میں اگنے والی نبات ہیں اور اس کی تقسیم ہے اور اس کا رزق تقسیم کرنے کا معاملہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی میرے حکموں کے مطابق استعمال کیا جائے، بانٹا جائے، لیکن انسان جب طاغوت بن جاتا ہے تو وہ اس پر اپنی مرضی لاگو کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں کہ میری کائنات کو حصوں میں تقسیم نہ کرو، میری الوہیت میں شریک نہ ہو جاؤ، میری ربوبیت کو مت بانٹو، میں اکیلا تنہا فرمانروا بھی ہوں، اس زمین کا بھی آسمان کا بھی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو اس کائنات والے کام میں تو ناکام کر دیا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نور سے محروم لوگ، اللہ کے نور کو چھوڑ کر، اللہ کی روشنی کو چھوڑ کر ظلمتوں کے پجاری اور ظلمتوں کو روشنی کہنے والے، ڈارک کو لائٹ کہنے والے لوگ اور لائٹ کو ڈارک کہنے والے لوگ، یہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے، سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کو یہ ہرا نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریہ، اب ایک دوسرا واقعہ ہے، یا اس آدمی کی مثال لو کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ جب کوئی بھی عمارت گرتی ہے تو سب سے پہلے اس کی چھت گرتی ہے، اس کے بعد باقی دیواریں تو بعض اوقات بہت عرصے تک قائم رہتی ہیں لیکن چھتیں محفوظ نہیں رہتی۔ تو چھتوں کے بل وہ گری ہوئی تھی۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب یہ جو گزرنے والے شخص ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ کہتے ہیں حیران ہو کے کہ بلا یہ جو بستی چھتوں کے بل ملیا میٹ ہے، کھنڈرات ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا ان کی موت کے بعد؟ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ ویسے تو جواب کئی دفعہ ان کو مل چکے تھے، لیکن پریکٹیکلی بھی اللہ تعالیٰ ان کو کر کے دکھانا چاہتے تھے اور وہ دیکھنا بھی چاہتے تھے، چونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، دعوت اور اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، ان کو تو علم یقین ملنا چاہیے، حق الیقین ہونا چاہیے، عین الیقین ہونا چاہیے، مشاہدہ کریں، دیکھیں، تاکہ وہ جب بندگان خدا کے سامنے رب کی طاقت بیان فرمائیں تو وہ ایسے بیان کریں جیسے عینی شاہد ہو۔ چنانچہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ،
اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک مارے رکھا، ثم بعثہ، 100 سال گزرنے کے بعد اس کو پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا ہے میرے بندے تو کب تک کتنا عرصہ یہاں پر پڑے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ عرض کرنے لگے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس یہی کچھ میں یہاں پڑا ہوں، اتنا زیادہ عرصہ تو نہیں بیتا، حالانکہ 100 سال گزر چکے تھے۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے، ارے میرے بندے تو 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، اب نہیں یقین تو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابک، اور اپنے مشروب کو، پانی کو دیکھو، لم یتسنہ، یہ بوسیدہ نہیں ہوا، یہ باسی نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک تر و تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں لوگوں کے لیے اس بات کو ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں، اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو پرانا کر دے، جب چاہے کسی کو تر و تازہ رکھے، جب چاہے مردوں کو جلا دے، جب چاہے زندہ کو مار دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، فرمایا آپ ان ہڈیوں کو دیکھیں جو اب گدھے کی بکھری پڑی ہیں، اس کو کیسے ہم اکٹھا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے اس کو ہم گوشت پوشت چڑھاتے ہیں۔ اب بندہ حیران ہوا کہ اچھا یہ کیسے ہوگا۔ فلما تبین لہو، اب جب اس کے سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہے، پھر اس پہ گوشت چڑھا، پھر چمڑی چڑھی، پھر وہ نہیں آیا، تو اب جب ساری چیزیں روشن ہو گئی ان کے سامنے، فلما تبین لہو، بالکل بین اور واضح ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا ہاں اب مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہ سمجھیے گا کہ اس بندے کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں تھا یقین، لیکن اللہ کے بندوں کو مشاہدے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو داعی حضرات ہیں خاص طور پہ۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے مشاہدات کرائے ہیں اور اپنی ملاکوت دکھائی ہیں، اپنی طاقتیں دکھائی ہیں، تاکہ جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے ہیں جہاں میرا اور آپ کا مستقبل ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اب ایک تیسرا واقعہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اب ایک تیسری روشنی دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظلمت سے، شبہ اور شک اور کمزور یقین یا جو بھی آپ کیفیت یا کم علمی آپ کہہ لیں، کم علمی سے مضبوط علم کی طرف لاتا ہے، یہی روشنی ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی فرمایا گیا، آخری رسول کو، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو کوئی کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہو، علم کے اضافے کی تو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ پچھلی رکوع میں ہم جان چکے کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا تو احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس پہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو تھوڑا سا علم دیتے ہیں، اللہ کے علم پر عبور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر بندہ جتنا بھی ہو، چاہے وہ نبی ہو یا سید الانبیاء ہو، علم کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے تو ذرا کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے پوچھا ارے یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے آپ کا؟ قَالَ بَلَىٰ، فرمایا کیوں نہیں، ایمان تو ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے دل کو کچھ اطمینان اور ٹھہراؤ مل جائے اور میں پکے پاؤں ہو جاؤں، اور جب میں اللہ کے بندوں کے سامنے بیان کروں تو میں یوں بیان کروں جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ قَالَ، اور رب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، پرندوں کی اقسام میں سے کوئی 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، اتنا اس کو پالو پوسو کہ آپ کی ایک پکار پہ لپکے چلے آئیں۔ جیسے پالتو جانور آپ دیکھتے ہیں،
کتا ہے، بلی ہے، کبوتر، اب تو پرندوں کو، طوطوں کو، کیا کیا چیزیں، کیڑے مکوڑوں کو بھی لوگوں نے اتنا رجھا لیا ہے اور اپنے ساتھ وابستہ کر لیا ہے کہ ایک اشارے پہ وہ، آواز پہ وہ بھاگے چلے آتے ہیں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، وابستہ کر لیجئے، مائل کر لیجئے۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر اس کے اجزاء کو ہر پہاڑ پہ جا کے بکھیر دیجئے۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان پرندوں کے اجزاء کو پہاڑ کے مختلف پہاڑوں پہ جا کے بکھیر دیجئے، چاروں طرف بکھیریے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہوں گے تو فرمایا کہ آپ اس کو بکھیر دیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا اور ان کی گوشت کی بوٹیاں پہاڑوں پہ بکھیر دیں، مکس کر دی ہوں گی، جیسے ہم قربانی کا گوشت مکس کر کے، ملا کے، یکساں اس کا معیار بنا کے تو بانٹتے ہیں، تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اللہ نے فرمایا پھر ان کو دعوت دو، بلاؤ، جو ان کو بولی آپ نے سکھائی تھی ان کو پکارو، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے یہ منظر آیا کہ وہ پرندے کس طرح دوبارہ زندہ ہوئے اور ان کے پاس آ گئے۔ تو یہ ساری ہے روشنی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں کو دیتا ہوں جو مجھ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ علم کی روشنی ہے، یہ مشاہدات ہیں، یہ تجربات ہیں، اور یہ مطالعہ ہے، یہ اسٹڈی ہے۔ اس کو اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں علم کی طرف آنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں اگلے رکوع کا لیکچر پیش کیا جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔